دین کو غالب کریں، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دو طریقے سکھائے، ایک دعوت و تبلیغ کا، ایک جہاد و قتال کا۔ آپ نے یہ دو طریقے اختیار کیے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی بدر میں، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر شکست کھا گئے اور وہ گرفتار ہو گئے کہہ دیں، اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ بدلہ لینے کے لیے آئے، غزوہ احد ہوا، پہلا مارکہ بدر، دوسرا غزوہ احد جس کا سورہ آل عمران میں بیان ہے۔ 3000 کا لشکر آیا، بڑا کمانڈر تھا ابو سفیان، اور دو چھوٹے اس کے ماتحت کمانڈر تھے، خالد بن ولید اور اکرمہ ابو جہل کا لڑکا، جو اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا تھا۔ اس کا باپ بدر میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مکہ والے آ رہے ہیں بدر کا بدلہ لینے، مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں یا باہر نکل کے؟ جو مخلصین تھے، مجاہدین، مؤمنین، انہوں نے کہا جناب باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو منافق قسم کے تھے، ڈھیلے ڈھالے، انہوں نے کہا جی اندر رہ کے یہاں جہاد نہیں ہو سکتا، یہاں بھی تو جہاد ہو سکتا ہے، ملک کے اندر نہیں ہو سکتا، یہاں جو شہر کے اندر نہیں جہاد ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ قبول کیا جو باہر جانے والا تھا۔ جب آپ باہر نکلے گئے تو 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے 300 آدمی لے کے پیچھے پلٹ گیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم جہاد ہی نہیں کرتے۔ ان کو کہا گیا کہ جہاد فرض ہے، کہتے فرض ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، کہتے اللہ رسول کا حکم ہے، تو پھر آؤ، کہتے نہیں، چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں تسلیم کیا گیا، چونکہ ہمارے طریقے کے مطابق جہاد نہیں ہے، لہذا یہ جہاد ہم نہیں کریں گے۔ شیطان کے بڑے داؤ ہیں، دین کا کام کرنے والوں کو بھی شیطان داؤ لگاتا ہے۔ مسجد کا کام کر رہا تھا، بڑھ چڑھ کے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی تم مسجد کا کام کر رہے تھے، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہتے پوچھتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی میٹنگ نہ مشورہ، اسی للو پنجو ہاں، جب پوچھنا ہی نہیں ہے کچھ ہمیں کیا۔ اچھا بھئی آپ مسجد کا کام کر رہے تھے کس لیے؟ کہتے اللہ کے لیے۔ ثواب کس سے لینا تھا؟ کہتے اللہ سے۔ تم نے ان سے اپنی قیمت ضرور ڈلوانی ہے۔ مدرسے کا کام کر رہا تھا، جو دین کے مہمان تھے، ان کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرتا تھا، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، اور جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، خدمت کر رہا تھا۔ آجا، پیچھے ہٹ گیا۔ اور تم مدرسے کا کام کر رہے تھے، ہاں پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہتے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ مشورہ، تو ہم ایسے ہی ہیں۔ شیطان کا یہ داؤ ہے۔ جہاد کا کام کر رہا تھا، پیچھے ہٹ گیا، کیوں؟ کہتا جی وہ ایسے وہ ایسے۔ اللہ کے بندو، جب تم نے اللہ سے بدلے لینے ہیں تو دین کا کام کرو۔ تمہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، مشورہ کرے نہ کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کی رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب اس میں فلاں آدمی شہید ہو گیا، کہ انا للہ، جناب فلاں آدمی نہیں تھا وہ بھی شہید ہو گیا، انا للہ انا الیہ، جناب کچھ اور بھی شہید ہوئے، لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا اگر میں نہیں جانتا؟ عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے لینے۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے کہ دین سے پیچھے ہٹ جانا۔ اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جو آپ سے اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ پیچھے 700 رہ گئے، کوئی اور ہوتے ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ جنگی قوانین یہ کہتے ہیں جس فوج کا تیسرا حصہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ دشمن کے سامنے جا کر کے دشمن دیکھ رہا ہے، باقی فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے عظیم اور انوکھے لوگ تھے، جنہوں نے وہ مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے اس زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے پیش نہ کر سکے۔
آپ گئے 700 آپ پہنچے اود پہاڑ کو آپ نے دائیں طرف کیا، سامنے دشمن تھا، درمیان میں ابو سفیان، دائیں طرف خالد بن ولید اور بائیں طرف اکرمہ ابو جہل کا لڑکا تھا، یہاں ایک ٹیلا تھا، ادھر مدینہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے ٹیلے کو دیکھا اور 50 آدمی اپنے لشکر میں سے لے کے وہاں کھڑے کی، عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا اور بڑی سخت ہدایات دی کہ آپ نے ٹیلا نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو یا شکست۔ بلکہ ایک روایت میں کہا کہ اگر پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہوں تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ تمہیں کہوں کہ آ جاؤ۔ وہاں کھڑا کیا، سامنے دشمن تھا، آپ نے تقریر کی، کہا اللہ کے بندو بڑھو، اللہ کے دین کے دفاع حفاظت کے لیے ٹوٹ پڑو، اللہ تعالیٰ کے باغیوں اور مشکوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور بے ادبوں پر ٹوٹ پڑو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی، لہرائی، جرأت شجاعت غیرت دلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، اے نبی مومنوں کو ابھار، برانگیختہ کر قتال جہاد پر۔ فرمایا یہ تلوار ہے، یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آج وہ لے جو اس کا حق ادا کر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے کہ جناب یہ تلوار آپ مجھے دیں اور اس کا حق بھی بتائیں کہ اس کا حق کیا ہے۔ لے تلوار ابو دجانہ، یہ تلوار آج محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، چلے کاٹ کاٹ کے کافروں کی گردنیں اور کھوپڑیاں، آج محمد الرسول کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے اور اس کو دندانے پڑ جائیں، اس کو دندانے پڑ جائیں، ٹیڑھی ہو جائے، آج اس کو وہ لے، اس کا حق ادا کر۔ تلوار لی اور اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا، کافروں کو دیکھ کے گھور گھور کے چلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اکڑ والی، تکبر، گھمنڈ والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میدان جہاد میں ہو، کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جرأت شجاعت غیرت کے لیے یہ چال اللہ عرش پر دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ غیرت جرأت محمد سکھا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بعد لڑائی شروع ہوئی، اللہ نے مدد کی، 700 نے 3000 کو بھگا دیا، میدان خالی، بھوگ کے جا رہے ہیں سب۔ ٹیلے کے اس طرف خالد بن ولید جو کھڑا تھا وہ بار بار ٹیلے کو دیکھتا تھا۔ خالد جتنا بھی ذہین تھا کیا کرتا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ پہلے پہنچ چکا تھا، ساری دنیا کی عقل، شعور، دانش مندی، جنگی مہارت اور ان کی قابلیت، صلاحیت قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر۔ ساری صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ساری دنیا کی عقل، دانش مندی، فہم و فراست، سوجھ بوجھ ختم ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرتا خالد بیچارہ، بار بار دیکھتا تھا ٹیلے کو، لیکن وہاں دستہ کھڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ جب کافروں نے بھاگنا شروع کیا تو ساتھی کہنے لگے امیر صاحب کو، امیر صاحب چلے، لڑائی تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہیں حدیث رسول یاد نہیں ہے؟ کہتے یاد ہے۔ پھر مطلب وہ نہیں ہے حدیث کا جو آپ لے رہے ہیں، آپ یہ مطلب لے رہے ہیں حدیث کا کہ ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں، آپ لڑائی ختم ہو گئی ہے، یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ۔ آپ کا مقصد تھا پکا کرنا، پکا کرنا، پکا۔ انہوں نے کہا میں مقصد نہیں جانتا، میرے کان میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گونج رہی ہے، میں جب تک زندہ ہوں میں اپنے جیتے جی رسول کی حدیث میں تبدیلی، ترمیم نہیں ہونے دوں گا، میں یہاں کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں امیر صاحب سخت۔ آج کل بھی لوگ حدیث سن کے کہتے ہیں مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، او یہ وہ یہ ہاں او۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح۔ کہتے ہیں امیر صاحب نے ان کو لاٹھی ماری تھی، ان کو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث یہ۔ آج بھی جب کوئی شرک کے رد میں کوئی آیت سنائے، حدیث سنائے، داڑھی کے متعلق مسئلہ بتائے، پردے کے متعلق مسئلہ بتائے، کپڑا
तखनुस ऊपर रखने के मुतल्लिक बताए, हलाल होने के मुतल्लिक बताए, निफाक से बचने के लिए, झूठ और गालियों से रुकने के लिए। जब बात आप ना सख्त हैं, आप लोग सख्त हैं, लाठी मारी है तो मेरे सुन के हदीस सुनाई और क्या नहीं, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, इतनी नरमी भी कोई नहीं तुमने बना रखी। अमीर साहब सख्त है, नीचे आ गए, खालिद आया, पीछे पुश से उसने हमला किया, मुसलमान हथियार डाल के फेंक रख के काफरों के पीछे थे, अचानक यखलक हमला हुआ, पीछे से काफरों ने हमला कर दिया, मुसलमान जो है वो टुकड़ियों में बट गए, एक वहां टुकड़ी एक वहां, और एक टुकड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थी, उन्होंने आपके इर्द बाढ़ कायम कर ली, आपके इर्द खड़े हो गए, चेहरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके पुश्ते काफरों की तरफ खड़े करके खड़े हो गए, फिर तलवारें आती गई, तीर आते गए, छलनी होते रहे, गिरते रहे, कटते रहे, जो गिरता कहते अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। आफरीन है मोहम्मद के साथियों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जीते जी मोहम्मद तक किसी को पहुंचने तो नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, कंक्रीट के मोर्चे, मैं इनको तशबीह नहीं दे सकता उस बाढ़ के साथ जो सहाबा किराम ने कैम की थी अपने नबी रसूल की हिफाजत की। ला अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। एक उन पर इकबाल भी कह गया, टल न सकते थे साहबा, टल न सकते थे, गर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो इससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग चीज है क्या वो तो तोप से लड़ जाते थे। अल्लाह की कसम अगर साहबा मैदानों में खड़े न होते, आज पता नहीं हम तक दीन पहुंचता या ना पहुंचता। अबू सुफियान ने अपने आदमी चढ़ाए पहाड़ पर, रसूलुल्लाह साहब ने दस्ता भेजा, नीचे रखो इनको, पोजीशन इनकी ऊंची ना हो। फिर लड़ाई हुई, नतीजा क्या निकला, 70 साहबा शहीद हो गए, 70 जख्मी हो गए, टांगें तोड़ दी गई, बाजू कट गए, पेट चाक हो गए, मैदान खून से रंगीन हो गया, मदीना की एक एक घर में 3-3 शहीदों की लाइन लग गई। अबू सुफियान जो काफरों का लीडर सरदार था उस वक्त, बड़ा खुश हुआ, आवाज लगाता है, हाल फीकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चुप रहो, हाल फीकुम अबू बकर, क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू बकर है, मैं चुप रहो, हाल फीकुम उमर, क्या तुम्हारे अंदर उमर है, मैं चुप रहो। उसने समझा तीनों शहीद हो गए, उसके बाद खुश हो गया, कहते ओलो उबल, आज उबल जीत गया, लात जीत गया, मुसलमानों हमारा लात गालिब आ गया, हमारा उबल गालिब आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा, अबू बकर उमर का पूछा, उस वक्त के कुफर को भी यही तीन खटकते थे, आज के कुफर को भी यही रसूलुल्लाह अबू बकर उमर खटकते हैं। उस वक्त के कुफर को भी अबू बकर उमर खटकते थे। उस वक्त का कुफर भी समझता था कि अगर अबू बकर उमर पे हाथ साफ कर दें, इस्लाम से निकाल दें, तो बिल्कुल इस्लाम का सफाया हो जाएगा। आज का कुफर भी अबू बकर उमर उनके ज़हनों में खटकता है। आपने कहा जवाब दो, जनाब क्या जवाब दें? तो मैं इसको ठीक है, हम जख्मी हैं, 70 शहीद हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह की बात करेंगे। बता इसको कि अल्लाह आला वाजल, अल्लाह आला है, अल्लाह बुलंद है। उसके बाद वो कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हम जाएंगे, हमारा उज़्ज़ा है, दरगाह है, चादर चढ़ाएंगे वहां, जनाब के नजरों ने आज चढ़ावे चढ़ाएंगे, तुम्हारा उज़्ज़ा ही कोई नहीं, कोई तुम्हारी दरगाह ही कोई नहीं। मैं इसको जवाब दे, जनाब क्या जवाब दें? लना मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। गैरत, परचम कुफर बुलंद हो तेरी निगाह में, या ला इलाहा ना कहे, जैसे तार तार कर। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा साल तुम्हारी हमारी फिर मुलाकात होगी, अगर कुछ अरमान रह गए हैं तो ठंडे कर लेना, आ जाना। उसने कहा कहाँ बोलेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी है, चेहरा जख्मी है, दांत शहीद हैं, 70 साहबा शहीद हैं, 70 जख्मी हैं, कहाँ बोलेगा? लेकिन बोला
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا، جہاد کا علمبردار، جرت و شجاعت غیرت کا امام بولا، کہا ہاں اگر تو آئے گا کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے، میں بھی اپنے مجاہدین لے کے میدان میں اتروں گا۔ یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کافر للکار ہے تو بھیگی بلی نہ بنو، یہ نہیں کہ آپس میں ہی لڑو، آپس میں لڑو، آپس میں پیار محبت سے رہو، کافروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنو، اور جب آپس میں لڑیں گے تو کافروں کے آگے بھیگی بلی بنیں گے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فلاد ہے مومن۔ آپس میں پیار محبت، کافروں کے سامنے فلادی دیواریں بنے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زخمی تو میں بھی ہوں لیکن میں ان شہیدوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنا خون دیکھ کے اسلام کے درخت کو رونق بخش گئے۔ آپ ایک شہید پہ پہنچے، 80 سے زیادہ زخم ہیں، نیزے تلوار کے اور تیر کے، لاش پہچانی نہیں جا رہی، عورتیں بھی آ گئی تھیں اپنی لاشیں پہچاننے کے لیے۔ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے آ کے پہچانا، یہ تو میرا بھائی ویر پڑا ہے۔ میں نے کیسے پہچانا؟ انگلی کے پورے سے۔ بچپن میں بہن بھائی کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے میں نے پیار سے اس کے دانت کاٹے تھے انگلی پر، نشان پڑ گیا تھا، میں نے یہاں سے پہچانا یہ تو میرے بھائی ویر انس بن نضر کی لاش۔ آگے آپ پہنچے ایک لاش پر، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں اور پیٹ چاہ گئے۔ آپ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، اس کے ساتھ بڑا غصہ کیا گیا، کون ہے یہ؟ جناب آپ کا پیارا چچا حمزہ رضی اللہ، حمزہ میرا چچا، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار۔ یہ سید الشہداء لقب حمزہ کا ہے رضی اللہ جو رسول اللہ نے دیا، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار۔ آج اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا، حوصلہ اور بیٹھے گی، میں اپنے چچے کی لاش پہاڑوں پر رکھوا دیتا، پرندے آتے اٹھتے، میرا چچا جانوروں کے پیٹوں سے اٹھتا، لیکن پھوپھی کا ڈر ہے۔ بتایا گیا کہ پھوپھی آ رہی ہے، روکو روکو روکو، بھائی کا یہ حشر دیکھ کے برداشت نہیں کرے گی۔ روکا گیا، سمجھ گئی کہ مجھے رسول اللہ روک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرے بھتیجے مجھے آنے کی اجازت دے دے، ڈر نہیں، میں جاہلیت کی والی صفیہ، میں رونے پیٹنے والی صفیہ، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والی صفیہ نہیں، میں تو خوشی سے جھومتی آ رہی ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دیا۔ غیرت جرت شجاعت ان میں تھی، اس لیے تو اسلام غالب آیا۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی، آپ نے اپنے سر مبارک چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ میں خون آیا، زبان مبارک سے الفاظ نکلے، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ۔ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ ان کی بگڑی نہیں بن سکتی، ان کی قسمت کھری نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے نبی کا سر اور چہرہ زخمی کیا، اور اس کا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے دان شہید کیے۔ یہ بات کہاں کہی تھی؟ پھولوں کی سیج پہ اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ کے، مدینہ کے نینی میدان کارزار میں کہی تھی، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے کہی تھی، کلیوں جیسے دان شہید کرا کے کہی تھی، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرا کے کہی تھی، 70 صحابہ اپنی کمائی لٹا کے کہی تھی۔ اللہ سمد، اللہ بے پرواہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سورہ آل عمران کی آیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریمارکس نہ دو، کون فلاح پائے گا کون نہیں پائے گا، کس کی بگڑی بنے گی کس کی نہیں بنے گی، کس کی قسمت کھری ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ آپ یہ بات نہ کہیں یہ میرا کام ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بڑے ظالم ہیں جو تیرے ساتھ لڑنے آئے ہیں، ان کی توبہ قبول کروں، ان کو سزا دوں، ان کو پکڑوں،
ان کو معاف کروں میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے. آپ یہ بات نہ کہیں. بگڑی بنانا، کسی کی قسمت جگانا، یہ میرا کام ہے. آپ بات کرتے جائیں، ڈیوٹی دیتے جائیں. کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے. اب ہم تینوں کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عہد میں لڑنے آئے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ سے عورتیں آئیں اپنے اپنی لاشوں کو پہچاننے کی. ایک عورت آئی بنو دینار قبیلے کی، کہتی ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کہا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا. کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آگے آئی، پتہ چلا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آگے آئی، اس کو بتایا گیا کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا. نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے رسول اللہ کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے. وہ سامنے بیٹھے ہیں، ساتھیوں کی ٹکڑی کے اندر، زخمی تو ہیں لیکن زندہ ہیں الحمدللہ، موجود ہیں. دور سے دیکھ کے کہتی ہے کلو مصیبت بعد کا جلالو. پیارے سر کا سرتاج کٹ جائے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر تکلیف مصیبت گوارا ہے، اگر تو سلامت ہے، تیرا دین سلامت. اس کے بعد کافر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے بڑی خوشی کے ساتھ کہ بدر کا بدلہ آج ہم لے کے آئے. راستہ میں جا کے سوچنے لگ گئے کہ اگر مکے والوں نے کہا کہ بدر کا بدلہ لے کے آئے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا سر لائے ہو، عمر کا سر لائے ہو، مدینے پہ قبضہ ہوا ہے، مال لے کے کچھ بھی نہیں، بڑے زخمی ہیں، واپس چلیں، ان کو ایک اور رگڑا لگا لیں، کوئی نشانی لے کے جائیں. ادھر سے وہ واپس ہوئے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو کہے وہ آ رہے ہیں، کافر پھر آ رہے ہیں. آنے والے قافلوں نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ پھر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا میرے ساتھیوں، ابھی تک تم نے زخمیوں کی مرہم پٹی تو نہیں کی، ابھی تک تم نے اپنے پیاروں کو دفنایا بھی نہیں ہے، ابھی تک تم نے گھروں کا بھی چکر نہیں لگایا کہ بیوی بچوں کا کیا حال. اللہ کے دین نے ایک دفعہ تمہیں پھر بلایا، زخمی شیرو، تمہیں اللہ کا دین پھر بلا. پھر اٹھے تھے زخموں سے چور اٹھے تھے، کٹے ہوئے بازوؤں والے اٹھے تھے، لنگڑاتے ہوئے چلے تھے ان کا متعاقب کرنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں جو چل نہیں سکتا تھا کہتا تھا یار تھوڑا سا بس آسرا دے دے، تیری مہربانی، بس آسرا دے دے تاکہ اس جہاد کے مقدس سفر سے بھی، اس سے بھی پیچھے نہ رہ جاؤں. اور کیا کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، اچھا کار ساز ہے، ہمیں یہ مرعوب نہیں کر سکتے. علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو تو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگاہ ہو جو تو میرا. گئے لنگڑاتے ہوئے چلے، زخم ان کے رس رہے تھے، خون بہ رہا تھا. چلے کافروں کو پتا چلا، انہوں کو اچھا یہ میدان سے اٹھ کے آ رہے ہیں، پھر وہ بھاگ گئے. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتار دیا اسی صورت میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں ان لوگوں پر. کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رسول کی آواز پر جہاد کے لیے لبیک کہا تھا، زخموں سے چور ہو کر اللہ نے ان کے نقش قرآن کے اندر اتارے. اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کر. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے بعد، میں بڑا پریشان تھا. کہا جابر تمہارا باپ شہید ہو گیا، تم پریشان ہو؟ کہنے لگے نہیں جناب، احد کی جنگ سے پہلے میرے باپ نے مجھے بلایا تھا رات کو، آدھی رات کو، اور کہا تھا میرے بیٹے رسول اللہ کے بعد پوری دنیا میں تو مجھے پیارا ہے. میرا اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، اور اس کی 8 بہنیں تھیں. میرے بیٹے کل اللہ کا رسول جہاد کے لیے نکلے گا، اور تیرا باپ بھی جابر، تیرا باپ عبداللہ
اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے لڑے گا. سن، میرا دل کہتا ہے کہ کل مجھے اللہ میری دلی آرزو پوری کر دے گا، مجھے اللہ شہادت کی موت دے گا. میرے بیٹے، ایک تو باپ کا قرض اتار لینا. میں نے یہودیوں کا وہ قرض دینا، ایک کھجوریں لی ہوئی تھی، فصل آئے ان کو اتار. باپ کی پشت پاک کر دینا میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، باپ کی پشت پاک کر دینا. اور بہنوں کا بھی خیال رکھنا، یہ تیری 8 بہنیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. کل تیرا باپ آج کا ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر اتنا لشکر بہنوں کا بیٹھا ہے اور میں اکیلا ہوں، اتنا قرض ہے، اور یہ جہاد 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 جہاد، کیا جہاد. یہ دور ہوتا، کیا دور تھا. ابو جائیں آپ، اللہ آپ کی دلی آرزو شہادت والی پوری کرے. سعادت مند بیٹا تیرا قرض بھی اتارے گا، تیری پشت پاک کرے گا، اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ جناب وہ تو میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے باپ کی دلی خواہش پوری کی. اصل میں فصل کا حساب لگاتا رہتا ہوں، لگتا ہے اس بار قرض نہیں اترے گا باپ کا، اگلی فصل کا انتظار کرنا پڑے گا. بس یہ پریشانی لگی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے لیے یہودیوں سے بات کی، انہوں نے نہیں مانی. آپ نے اللہ سے دعا کی، جابر کھجوروں کے ڈھیر لگا، مجھے بھلا. آپ گئے، دعا کی، ایک کھجور کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. شہید کے بیٹے کے لیے حوصلہ افزائی، دے جابر ان کو، اللہ برکت ڈالے گا. سارے لے گئے. اللہ کی قسم میں راضی تھا میرا قرض اتر جاتا، میرے باپ کی پشت پاک ہو جاتی، لیکن میرے اللہ نے میرے شہید باپ کی وجہ سے میری عزت کی، میری لاج رکھی. ایک ڈھیر جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہی ختم نہیں ہوا، قرض بھی اتر گیا، اور میں ساری کھجوریں سمیٹ کے گھر لے آیا. اور دوسری بات رسول اللہ نے یہ کی کہ جابر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آج تک اللہ نے کسی سے بھی بات آمنے سامنے نہیں کی، پردے کے پیچھے کی ہے، لیکن تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کہا میرے بندے آئیے جنت پسند. تیرے باپ نے کہا ہاں. نعمتیں، ہاں. میری مہمانیاں پسند آئی، ہاں. کچھ اور مانگ. بس یا اللہ کچھ نہیں مانگ، تو میرا مہمان ہے، ماں کچھ نہیں. کسی سے فرمائشیں حوریں پوچھے گی، کسی سے غلمان. شہید وہ خصوصی مہمان ہے جس سے فرمائشیں اللہ تعالیٰ جنت کا مالک رب پوچھے گا کہ بتا میرے بندے اور کیا چاہیے. جب تیرے باپ نے دیکھا کہ اب کچھ کہنا ہی پڑے گا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے واپس بھیج، میں پھر شہید ہو کے آؤں. وہ مزہ، لطف، لذت جو شہادت کے وقت مجھے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن شہید آنا چاہتا ہے. کہ وہ لذت جو شہادت کے وقت، وہ نورانی چہرہ جو نظر آیا تھا حوروں کا، وہ جنت کے محلات، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان، وہ لذت لطف دوبارہ لینا چاہتا ہوں. اللہ مجھے 10 دفعہ بھی بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو تیرے باپ نے کہا یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں ایک دفعہ پھر کٹ کے آؤں. اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا قانون ہے جو میرے پاس آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. یا اللہ پھر ہمارا پیغام تو دے دے پچھلوں کو. اللہ نے کہا ہاں میں تمہارا اللہ 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 میں تمہارا پیغام دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں ان کو مردے نہ کہو، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، خود بھی خوش ہیں نعمتوں پر، اور جو پیچھے آئیں گے جہاد کر کے شہید ہو کے ان کو بھی یہ ملے گا، اس پر بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ پیغام شہیدوں کا اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ وہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدلی نہیں دکھانا، ڈرنا نہیں ہے، یہ راہ بڑی سعادت والی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.